مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ عز و جل کے خوف کا بیان. ارشاد خداوندی ہے، پارہ 21 السجدہ آیت نمبر 16، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی رقم الحدیث 1633، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھنوں میں چلا جائے، یعنی ایسا ناممکن ہے. اور اللہ عز و جل کے راستے میں پہنچنے والی غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے کے نتنوں میں اکٹھے نہیں ہوتے، یعنی مجاہد جہنم میں نہیں جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری رقم الحدیث 1044، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، یعنی قیامت کا ہولناک منظر. خوف کے بارے میں صوفیہ اکرام کے اقوال. حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خوف اللہ عز و جل کا کوڑا ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے دروازے سے بدکے ہوئے لوگوں کو سیدھا کرتا ہے. حضرت ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خوف کی 2 قسمیں ہیں، رہبت اور خشیت. رہبت والا جب ڈرتا ہے تو بھاگنے کے ذریعے پناہ اختیار کرتا ہے، اور صاحب خشیت اپنے رب کے ہاں پناہ اختیار کرتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندے پر خوف کا راستہ کب آسان ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا، جب بندہ اپنے آپ کو بیمار کی جگہ پر رکھتا ہے اور اس خوف سے کہ بیماری لمبی نہ ہو جائے ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے. نیز فرمایا کہ جب تک لوگوں کے دلوں سے خوف زائل نہیں ہوتا وہ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، پس جب ان سے خوف زائل ہو جاتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما